السلام علیکم دوستو، تمام لوگ امید خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے پاس ایک گائے تھی جو کہ سال کے 12 مہینے دودھ دیا کرتی تھی۔ اس باپ کے ایک بیٹے نے سندھ کے اندر قیام کرنا پسند کیا اور اس باپ کے ایک بیٹے نے پنجاب لاہور میں قیام کرنا پسند کیا۔ الگ الگ جگہوں پر اس کسان کے بیٹوں نے اپنی اپنی زمینیں اور کاروبار شروع کیا۔ اس کسان کا ایک بیٹا کرکٹ کا شوقین تھا اور وہ چلا گیا دیگر ممالک میں کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ کوئی کرکٹ میں ماہر بنا اور دنیا میں نام روشن ہو گیا، کوئی سندھ کے اندر اپنا نام روشن کرنے میں کامیاب ہوا اور کوئی لاہور میں اپنا نام روشن کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کسان نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا تم دور دور رہ رہے ہو اور کافی کامیاب اپنی زندگی میں ہو، لیکن یہ جو گائے جو 12 مہینے دودھ دیتی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ کس کے حصے میں آئے گی؟ میں کس کی وصیت لکھوں؟ ایک خوبصورت انتظام کے تحت ایک پلان بنایا گیا جس میں باپ نے کہا کہ تینوں بیٹوں کو کہ تم خوش رہو، آگے تمہاری اولادیں ہوں گی تو پھر وہ بھی بڑی ہوں گی تو ان کے بھی مطالبات ہوں گے اس گائے کے دودھ کے متعلق۔ کسان نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ گائے بار بار نہیں ملتی، پھر تمہاری آگے اولادیں ہوں گی، پھر ان کی آگے اولادیں ہوں گی، تو یہ گائے جب تک ہے تب تک اس کا دودھ سب کے اندر برابر تقسیم رہنا چاہیے۔ لہٰذا ان کے درمیان ایک پلاننگ کے طور پر ایک نظام مقرر کر دیا گیا۔ 70-80 سال کی زندگی انہوں نے گزاری، اب تک اس گائے کے دودھ کو حاصل کرنے کا ایک خصوص طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ کار یہ کہ جب سندھ والا بیٹا آئے گا تو جو دوسرے بیٹے ہیں اس کے مخالف بات کریں گے اور جی بھر کے وہ دودھ پیے گا۔ جب سال 2 سال وہ جی بھر کے دودھ پی لے گا تو پھر ایک بہترین پلاننگ کے تحت اس بیٹے کو اس گائے سے دور کر دیا جائے گا، جب تک کہ وہ 3 سالوں کے اندر اپنا اگلے 3 سالوں کے لیے دودھ کو سٹاک کر لے گا اور کافی سارا دودھ جمع بھی کر لے گا۔ اس کے بعد پھر جو پنجاب والا بیٹا ہے وہ کہے گا کہ اب میں گائے کا دودھ پیوں گا۔ پھر وہ 3 سال اس گائے کو چوس چوس کے اس کا دودھ نکالتا ہے اور پیتا رہتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے۔ جب اس کے 3 سال پورے ہو جاتے ہیں پھر کرکٹ کھیلنے والا جو بیٹا ہے وہ پاکستان میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ جی بھر کے اپنی صحت بناتا ہے، اپنے معاملات کو کلوز کرتا ہے، اپنی تجوریوں کو بھرتا ہے دودھ بیچ بیچ کر، اس میں پانی بھی ملاوٹ کرتا ہے۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد جب اس کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اے سی کے اندر رہو اور جا کر کے عیش کرو۔ اس کو 3 سال کے لیے پھر غائب کر دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے پھر اگلے بچے کی باری آ جاتی ہے۔ یہ کسان کے 3 بیٹوں کی ایسی کہانی ہے کہ نہ تو وہ پچھلے 70 سال سے اس کسان کی اس گائے سے اس کی اولاد جو ہے وہ دودھ پی رہی ہے، نہ تو یہ گائے ختم ہوتی ہے، نہ اس گائے کا دودھ پینے والوں کو ان کسان کے بیٹوں کو اس پہ ترس آتا ہے۔ تماشائیوں کے لیے ایسا ڈرامہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک بیٹا 3 سال دودھ پیتا ہے، پھر اس کو پچھلی کر دیا جاتا ہے، پھر دوسرا بیٹا لایا جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا جب دودھ پیتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، تیسرا بیٹا لایا جاتا ہے، اور جب تیسرا بیٹا دودھ پیتا ہے تو چوتھے بیٹے کے لیے اس کی اولاد کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے سرکل کے اندر وہ گائے پھنس چکی ہے کہ نہ تو وہ مرتی ہے اور نہ وہ اپنے دودھ کو کم کرتی ہے اور نہ ہی اس کا دودھ دونے والے اس پہ ترس کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کسان کی اولاد پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ اس گائے کے لیے بہتر کرے۔ السلام علیکم۔